نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 3 سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ آیت نمبر 2 کا اختتام ہوا تھا کہ قرآن میں متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ آیت نمبر 3 الذین سے شروع ہو رہی ہے۔ الذین کا لنک پچھلے مضمون سے ہوتا ہے۔ دوز ہو، کیا لکھا ہے آپ کے پاس انگلش میں؟ یہی لکھا ہوگا، وہ لوگ جو تو یعنی کہ متقی کون ہوتے ہیں، اب اس کا یہاں پر ایکسپلینیشن ہے، تفصیل ہے جو آ رہی ہے۔ ہم نے تقویٰ کی بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ التقویٰ ہا ہونا، 3 دفعہ آپ نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ دل کی حیثیت سمجھیں کہ زمین کی سی ہے، زمین کے اندر جو بیج ڈال دیا جائے اسی کا پودا نکل آتا ہے۔ تو یہ سوچنا کہ اگر تقویٰ دل میں ہے تو بس دل ہی تک محدود ہوگا اور اس کا اظہار کسی صورت میں نہیں کرنا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جس چیز کا حب، جس چیز کا بیج بویا جاتا ہے اس کا پودا نکلتا ہے۔ اگر زمین کے اندر مثال کے طور پہ کریلا بوئیں گے تو کریلا ہی نکلے گا، اور زمین کے اندر اگر آم بوئیں گے تو آم کا درخت ہی نکلے گا۔ آم سے کریلے نہیں نکلیں گے، کریلے سے آم نہیں نکلیں گے۔ تو تقوی کا اظہار ہوتا ہے۔ ایمان کا جو درخت ہوتا ہے یہ بنجر یا ٹنڈ منڈ درخت نہیں ہوتا، بلکہ ایمان کے درخت پر پھل لگتے ہیں، تقوی کے اوپر پھل لگتے ہیں۔ تقوی کا بیج جب پھوٹتا ہے دل میں پڑ کے، جب دل اس کو نرچر کرتا ہے، نرش کرتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ پودا بنتا ہے اور اعمال کے ذریعے تقوی کا اظہار ہوتا ہے۔ ورنہ تو اللہ تعالیٰ بس فرما دیتا کہ اپنے دل کے اندر ایمان رکھ کر بیٹھ جاؤ، عمل صالحات کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن پھر افسوس کی بات کہ ہم لوگوں سے سنتے ہیں کہ بس میرا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے اور بس میرے دل کا پردہ ہے۔ تو دل کا جب پردہ ہو سکتا ہے تو دل کی نماز بھی ہو سکتی ہے، پھر دل کا روزہ بھی ہو سکتا ہے اور دل کا حج بھی ہو سکتا ہے، پھر تو قصہ ختم، دل لے کر بیٹھے رہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ایسی باتیں کر رہا ہے تو اس کو غلط فہمی ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے۔ ایمان نہیں ہے دل کے اندر۔ اگر ایمان ہوتا تو ایمان کا پھل لگتا اور نظر آتا۔ تو یہاں ایمان کے پھلوں کی بات اب کی جا رہی ہے۔ فرمائے کہ جو لوگ تقوی والے ہوتے ہیں، پہلی صفت یہ ہوتی ہے ان کی الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ غیب بھی ایک فنڈامنٹل ٹرمینالوجی ہے قرآن کی اور ہمارے ایمان کی۔ غیب کیا چیز ہے، تھوڑی اس کی بات کر لیتے ہیں۔ یعنی یؤمنون بالغیب، ہم ایمان کی بھی بات کریں گے اور غیب کی بھی۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ دل پوری طرح مطمئن ہو اس بات پر، دل پوری طرح مطمئن ہو اس بات پر کہ جو خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں یہ سچ ہے۔ یہ مختصر ترین ڈیفینیشن ہے ایمان بالغیب کا۔ جو خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں ہم کو، وہ خبر سچ ہے۔ یہ ہے ایمان بالغیب۔ ایمان کیا ہے؟ رسول کی ہر بات کو سچ ماننا۔ کس حد تک سچ ماننا، اس کا یہاں ذکر ہے۔ غیب کی باتیں بھی وہ بتائیں گے تو تم اس کو سچ مانو گے۔ تو رسول کی ہر بات کو سچ ماننا ایمان ہے۔ کس حد تک؟ یہاں تک بھی کہ وہ ایسی بات ہم کو بتائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری عقل نہیں سمجھ سکتی، تب بھی عقل کے مقابلے میں رسول کی بات مانیں گے۔ یہاں تک کہ جو حقائق ہمارے حواس کی، ہمارے 5 سینسز کی گرفت میں نہیں آ سکتے، ہمارے 5 سینسز جن حقائق کو، جن ریالٹیز کو ویریفائی نہیں کر سکتے، اور ایسی کوئی بات اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں تو بھی مانیں گے۔ یہ ہے ایمان بالرسول۔ تو کیا پتہ چلا کہ رسول پر ہمیں
یعنی رسول پر ایک مومن کو اپنی عقل اور اپنے حواس سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے. کیوں؟ یہ حقیقت ہے کہ عقل مس گائیڈ، مس لیڈ، مس ریپرزینٹ کر سکتی ہے فیکٹس کو، اور کیا ہے. عقل نے بہت بہت مس گائیڈ کیا ہے لوگوں کو. ایک سے ایک ایول جینیس کی داستانیں تاریخ ہم کو سنا رہی ہے. کیا خیال ہے ہمارا؟ ہٹلر عقل مند تھا کہ بے وقوف تھا؟ عقل مند تھا. چنگیز خان عقل مند تھا کہ احمق تھا؟ عقل مند تھا. کیا کیا اس کی عقل نے؟ فائدہ دیا اس کو یا دنیا کو؟ نہیں دیا. تو عقل نے تو بہت ہنگامے کریٹ کیے ہیں دنیا کے اندر. اور دوسری چیز یہ ہے کہ عقل کی صلاحیتیں لامحدود نہیں ہیں. عقل کی لمیٹیشنز ہیں. عقل ایک حد تک آپریٹ کر سکتی ہے، اس کے آگے نہیں کر سکتی. جہاں تک دنیا کے معاملات کا تعلق ہے، مٹیریل ورلڈ، مادی دنیا کا تعلق ہے، تو اس کے فیکٹس دریافت کرنے میں، انوینشنز کرنے میں، ڈسکوریز کرنے میں، پروگریس کرنے میں، مٹیریل پروگریس کرنے میں، اس کے لیے تو قرآن ہم سے کہتا ہے خوب عقل استعمال کرو، خوب ڈسکوریز کرو، انوینشنز کرو. تو دنیا چلانے کے لیے عقل کی ضرورت ہے. لیکن جیسے ہم نے بات کی کہ عقل کی ایک لمٹ ہے، اس کے آگے وہ آپریٹ نہیں کر سکتی، بیکار ہو جاتی ہے. تو جہاں عقل کی حد ختم ہوتی ہے، وہاں سے وحی کی حد کا آغاز ہوتا ہے. اور وحی کے ذریعے رسول وہ کچھ بتاتے ہیں جہاں تک عقل نہیں پہنچ سکتی. کچھ گیس کر سکتی ہے. ہاں، ایک خیال آتا ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن 100% یقین کے ساتھ عقل ہمیں نہیں بتا سکتی کہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا. یعنی مثال کے طور پہ انسان سوچ سکتا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہونی چاہیے. دیکھی نہیں ہے لیکن عقل سوچ رہی ہے. اس لیے کہ بعض غیب ایسے ہوتے ہیں جن کے آثار ہوتے ہیں. الغیب لہو آثار. کچھ آثار ہوتے ہیں، کچھ 2+2 کرتا ہے انسان کہ مرنے کے بعد کیسے غائب ہو گئے، سب کہاں چلے گئے. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ غائب ہو جائیں، کچھ نہ کچھ تو ہوگا اس کے بعد، رائٹ. لیکن ایگزیکٹلی نہیں پتہ چل سکتا کہ وہ زندگی جو مرنے کے بعد آئے گی وہ کیسی ہوگی. تو پھر کیا ہوا کہ اس آنے والی زندگی کے بارے میں فلاسفرز نے اپنی اپنی عقلوں سے کئی طرح کے نظریات، کئی طرح کی تھیوریز بنائیں. کبھی اللہ نے چاہا ہم نے اگر تقابل ادیان، کمپیریٹیو ریلیجن پر کبھی کوئی ہم نے سیشن کیا تو ہم دیکھیں گے کہ ریلیجنز 2 طرح کے رہے ہیں. ایک ابراہیمک ریلیجنز ہیں جو وہی پر مشتمل ہیں، جوڈیزم، کرسچینٹی، اسلام. کچھ فلاسافیکل ریلیجنز ہیں جن کی بنیاد وہی پر نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسے مذاہب ہیں دنیا میں جن کی بنیاد فلسفے کے اوپر ہے، جیسے بدھزم، ہندوازم وغیرہ. تو انہوں نے جو فلاسافیکل ریلیجنز ہیں، انہوں نے اپنے اپنے نظریات کی بنیاد انسانی عقل پر رکھی، فلسفے کے اوپر رکھی، اور پھر کئی طرح کے انہوں نے نظریات بنا لیے. اب ان کو سمجھ ہی نہ آیا لوگوں کو کہ بھئی کچھ لوگوں پر مشکلات کیوں پڑتی ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ عیش اور عشرت کی زندگیاں کیوں گزارتے ہیں. سوچا وہی کی روشنی تو نہیں تھی. عقل کو اس جگہ استعمال کیا جہاں عقل کام نہیں کر سکتی تھی، تو عقل تو ہے وائر ہو گئی، بالکل کریزی ہو گئی. تو عقل نے کیا بتایا ان کو کہ ایکچولی ہوا یہ ہوگا کہ پچھلے جنم میں یہ ایکچولی پہلے پیدا ہو چکے ہوں گے، تو پچھلے جنم میں کچھ گڑبڑ کر آئے ہوں گے، تو اس جنم میں پھر یہ ان پر مشکلات پڑ رہی ہیں. یہ ایکچولی پچھلی زندگی کی سزا ہے جو مل رہی ہے. اور یہ جو کہ خوش ہیں بہت، پچھلے جنم میں انہوں نے اچھائیاں کی ہوں گی، اس میں صلہ نہیں مل سکا ہوگا، تو اب ایک اور ان کو زندگی ملی ہے بھگوان کی طرف سے، اور اس میں ان کو اب صلہ مل رہا ہے اپنی نیکیوں کا. تو ٹرانسمائگریشن آف سول، تناسخ ارواح کا عقیدہ رہا ہے لوگوں میں، ہندوؤں میں پایا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ ایک مثال ہے کہ جب ان سین ورلڈ یعنی عالم الغیب کے بارے میں
عقل نے جب ڈیٹیلز فراہم کرنی شروع کر دیں، جو کہ اس کا کام ہی نہیں تھا کرنے کا، جب اس میں رنگ بھرنے شروع کر دیے اور فگمنٹ آف امیجنیشن کو اور اپنے تخیل کی اڑان کو حقیقت بنا کر جب پیش کر دیا، تو بہت ٹھوکریں کھائی ہیں لوگوں نے غیب کے بارے میں، اور انسانیت کی بہت بڑی تعداد گمراہ ہوئی ہے۔ کوئی روحیں بار بار نہیں آتی اللہ کے ہاں، جو ریسائکلنگ نہیں ہے اس طرح سے کہ روحیں کم ہیں اور جسم زیادہ ہیں اور پرانی روح جو ہے وہ بار 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 نئے جسموں کے اندر آتی رہے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ایبسلیوٹلی رانگ، بالکل غلط عقیدہ ہے، لیکن بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ ہاں یہ صحیح ہے۔ تو لہٰذا پتہ یہ کیا چلا ہم کو کہ عقل جو ہے وہ چراغ راہ ہے، عقل جو ہے وہ منزل نہیں ہے۔ اب ذرا اس عقل کا مقابلہ ہم رسول سے کریں۔ رسول کی بات ماننے والا اور رسول کی بات پر عمل کرنے والا کبھی مس گائیڈ نہیں ہو سکتا، کبھی ایول جینیس نہیں بن سکتا۔ اس کی عقل اللہ کے بارے میں اور غیب کے بارے میں کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی، اس کو کبھی مس گائیڈ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ عقل سے اوپر کس کو رکھا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو۔ اب یہی معاملہ حواس کا ہے، ہمارے سینسز کا ہے۔ ہمارے سینسز کیا دھوکہ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، اور دیتے ہیں۔ اپنے کانوں سے خود کوئی بات سنتے ہیں اور غلط سنتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن حقیقت وہ نہیں ہوتی جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ علم آگے بڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آنکھیں اب تک جو دیکھ رہی تھیں وہ غلط دیکھ رہی تھیں۔ مثال کے طور پہ کب سے انسانوں کی آنکھیں چاند کو دیکھ رہی تھیں، چمکتا ہوا چاند، تو کیا چاند ایسا ہی ہے چمکتا ہوا جیسے نظر آتا ہے آنکھوں کو؟ نہیں ہے وہ ایسا۔ جب علم بڑھا تو پتہ چلا کہ نہیں، چاند کی اصل شکل، اصلیت، حقیقت بہت مختلف ہے اس سے جو کہ ہماری آنکھیں ہم کو دکھا رہی ہیں۔ کبھی آپ نے سراب دیکھا ہے؟ مراج دیکھا ہے؟ کبھی دیکھا ہوگا آپ نے، لمبی سڑک پہ آپ جا رہے ہیں اور تیز دھوپ پڑ رہی ہے تو لٹرلی آگے ویوز نظر آتی ہیں، جیسے کیسے موجیں ہیں پانی کی۔ کیا وہ موجیں ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی، مراج ہے خالی، آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور غلط دیکھ رہی ہیں۔ اور یہ ہمارے جو حواس ہیں، یہی وہ ذرائع جو عقل کو فیڈ کر رہے ہیں۔ تو عقل کہاں سے سوچتی ہے؟ جو آنکھیں دیکھتی ہیں، جو کان سن رہے ہوتے ہیں، جو ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں، عقل اسی ڈیٹا کو پروسیس کر رہی ہوتی ہے۔ جیسا ڈیٹا فیڈ ہوگا ویسا ہی کنکلوژن نکال کے دے دے گی ہم کو۔ رانگ ڈیٹا رانگ کنکلوژن، اور یہ ہوا ہے ہمیشہ اور آج بھی ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حقیقت وہی ہے جو میری عقل سمجھ رہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں، یا صرف ریالٹی وہی ہے جو میرے حواس، میرے سینسز مجھ کو بتا رہے ہیں، بیونڈ دیٹ کوئی ریالٹی نہیں ہے، تو یہ تو خود بہت ان سائنٹیفک اپروچ ہے۔ لوگ سائنسی بنیاد پہ انکار کرتے ہیں نا غیب کا، ان کی یہ اپروچ خود بہت ان سائنٹیفک ہے۔ تو جہاں عقل کی اور جہاں حواس کی جورسڈکشن ختم ہو جاتی ہے، وہی کا عمل دخل وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ علم حاصل کرنے کے دو ذرائع ہیں، اور دو طرح کے علوم ہیں بیسکلی۔ ایک علم جو عقل کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، اس کی امپورٹنس کوئی کم نہیں ہے، بہت اہم ہے عقل کا استعمال کرنا۔ اور عقل کے ذریعے سے اور حواس کے ذریعے سے علم الابدان حاصل کیا جاتا ہے، مٹیریل نالج۔ یہ دو طرح کے علوم ہیں، علم الابدان ایکوائرڈ نالج یا مٹیریل نالج جو عقل سے حاصل کی جاتی ہے، اور ایک اور علم ہے جو وحی کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے، وہ ہے علم الادیان، ریویلڈ نالج۔ کنفیوشس کا قول ہے، آپ کو معلوم ہے نا کنفیوشس کون تھے؟ چائنا کے بڑے معروف اور مشہور ایک اسکالر کہہ لیں یا فلاسفر کہہ لیں، اور فلاسفرس کی ساری باتیں تو غلط نہیں ہوتی، وہ بھی حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت
حقیقت کا ان کو ادراک ہو ہی جاتا ہے. تو کنفیوشس کا قول ہے، بڑا مشہور قول ہے، آپ گوگل بھی کر سکتی ہیں. انہوں نے کہا تھا دیر از نتھنگ مور ریئل دین واٹ کین ناٹ بی سین. اس سے زیادہ کوئی حقیقت ہے ہی نہیں جو کہ نظر نہیں آ رہی. اینڈ نتھنگ از مور سرٹن دین واٹ کین ناٹ بی ہرڈ. اس سے زیادہ کوئی چیز سرٹن ہے ہی نہیں جو کہ ہم سن نہیں سکتے. اب جہاں تک ایمان بالغیب کا تعلق ہے تو یہ صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ صحابہ کے لیے بھی ایمان بالغیب ہی تھا. جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں قرآن لاتے ہوئے صحابہ نے بھی نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس فرما دیا کہ یہ قرآن ہے، یہ جبریل لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے. انہوں نے کہا کہ صدقتا، جی آپ نے سچ کہا. انہوں نے مان لیا. اور جبریل علیہ السلام کے لیے بھی ایمان بالغیب ہے. جبریل علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا. اللہ ان کی طرف بھی وحی فرماتا ہے اور انہوں نے ایمان اپنا قائم رکھا ہوا ہے. وہ ایمان والے ہیں، جبریل علیہ السلام مومن ہیں. تو لہٰذا یہ ہے دراصل ایمان بالغیب، اور سارے کا سارا اس کا دار و مدار رسول کو سچا ماننے پر ہے. اسی ایمان بالغیب نے ابو بکر کو صدیق کا درجہ دلوایا، خدیجہ کو صدیقہ کا لقب دلوایا. کیسے؟ ابو بکر صدیق کو یہ لقب کب ملا صدیق کا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا صبح کو کہ میں راتوں رات یروشلم گیا، پھر 7 آسمانوں تک پہنچ گیا، پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، میں نے انبیاء سے ملاقات کری، جنت دیکھی، جہنم دیکھی اور واپس آ گیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کفار نے کہا کہ کچھ سنا تم نے، تمہارے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں آج وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا واقعی وہ یہ کہتے ہیں؟ تو کفار تو خوش ہو گئے کہ ہاں شاید ابو بکر شک میں پڑ گئے. تو پوچھا کہ اچھا واقعی کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں؟ ان کا کہ ہاں چلو چلو ان کے پاس مل لو چل کے، خود سب کو بتا رہے ہیں وہ یہ بات. تو کہا ابو بکر نے کہ جب میں یہ بات مانتا ہوں کہ آسمانوں سے ان کے پاس فرشتہ آتا ہے تو میں یہ بات کیوں نہیں مان سکتا کہ ایک دن وہ آسمانوں پہ چلے گئے. اس دن سے ان کا لقب صدیق پڑا. یہ ہے آنکھ بند کر کے رسول کی بات پر یقین رکھنا. اور الحمدللہ میں اور آپ سب معراج کو مانتے ہیں، کون نہیں مانتا ہم میں سے؟ تو ایمان بالغیب ہی تو ہے ہمارا یہ. اچھا جہاں تک دیکھیں اب غیب کا سارا دار و مدار کس کی کریڈیبلٹی کے اوپر ہے؟ رسول کی. ہی ہیز ٹو بی 110% کریڈیبل. 100% وہ سچے ہوں تبھی ان کی بات مانی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ بہت سارے حقائق جو ایک عام مومن کے لیے غیب ہیں وہ رسول کے لیے غیب نہیں ہوا کرتے تھے. یہی تو بات ہے مزے کی ساری. اللہ تعالیٰ جب ان کو خاص ذمہ داری، خاص مقام دیتا تھا تو اللہ تعالیٰ غیب کے پردے اٹھا کر انبیاء کو کچھ حقائق دکھا دیا کرتا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ہم وہ واقعات کچھ پڑھ بھی لیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کو حقائق کا تجربہ کروا دیا کرتا تھا. مثال کے طور پہ صرف سمجھانے کے لیے مجھ کو اور آپ کو اگر ہم گھڑی دیکھتے ہیں، جو آپ لوگوں کا بڑا دل چاہتا ہے کہ پیچھے مڑ کے دیکھ لیں کہ کیا بج گیا، تو ہم جب گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ سرفس نظر آ رہی ہے نا. میرے اور آپ کے لیے کافی ہے، ہمیں تو ٹائم دیکھنا ہے. اگر کسی کو گھڑی ٹھیک کرنی ہے، کوئی انجینئر ہے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ کور ہٹا کر میکینزم دیکھے وہ پیچھے سے کہ اس کا کیا میکینزم ہے. تو یوں سمجھیں، اسی مثال سے سمجھیں، اور بہت ناقص مثال ہے ظاہر ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اوپر سے کور ہٹا کر اصل حقائق اللہ تعالیٰ دکھا دیا کرتا تھا، غیب کا پردہ ہٹا دیا کرتا تھا انبیاء کے لیے، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم تھا وہ جبریل علیہ السلام سے زیادہ تھا غیب کے بارے میں. اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پہ تشریف لے گئے ہیں تو سدرۃ المنتہا تک جبریل علیہ السلام ٹھہر گئے تھے اور کہا تھا میں اس مقام سے آگے نہیں جا سکتا ورنہ میرے پر جل جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے تشریف لے گئے.
تو یہ ہستی، یہ معمولی انسان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مقام اللہ نے ان کو دیا تھا، کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا تھا. سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بڑی بڑی نشانیاں دکھائی ان کو، اپنی عظیم عظیم نشانیاں دکھائی ہیں ہم نے ان کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک بات تو یہ تو کریڈیبلٹی دیکھیں کہاں سے کہاں چلی گئی. میرے اور آپ کے لیے غیب ہے جہنم اور جنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں. جبریل علیہ السلام کا وجود میرے اور آپ کے لیے غیب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے 2 دفعہ جبریل علیہ السلام کو ان کی اوریجنل حالت میں دیکھا ہے، اور انسان کا دل برداشت نہیں کر سکتا فرشتے کو اوریجنل حالت میں دیکھنا. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ایسا تھا مضبوط کہ انہوں نے وہ منظر برداشت کر لیا. نمبر دو اگر ہم دنیا پر اب آ جائیں کہ رسالت ملنے سے پہلے بھی رسول کی جو شخصیت ہوا کرتی تھی وہ انتہائی اعلیٰ ہوا کرتی تھی. اعلیٰ شخصیت، اعلیٰ کردار. اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی نبی بھیجا، حدیث میں یہ مضمون آتا ہے، اللہ نے ہر نبی کو خوبصورت اور خوبصیرت اور خوش آواز بنا کر بھیجا. کیوں؟ تاکہ لوگوں کے دل کھنچیں، اور نیچرلی کھنچیں. انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کی طرف دل کھنچتا ہے اس کا. تو ہر نبی جو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا وہ خوبصورت شکل کے تھے، خوبصورت آواز کے تھے، اور کردار کا تو کہنا ہی کیا. اعلیٰ ترین کردار، اعلیٰ ترین شخصیت کہ صداقت کی اور دیانت کی گواہی پورا معاشرہ دیا کرتا تھا. 2 چیزیں ہو گئیں، ٹھیک. تھرڈ چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی صداقت کے ثبوت میں ان کو معجزے عطا کیا کرتا تھا کہ بے یقینوں کے لیے یقین کرنا آسان ہو جائے، کہ دیکھ کر لوگ دنگ رہ جاتے تھے کہ یہ ہوا کیسے، اور یقین آ جاتا تھا لوگوں کو کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوا ہے، یہ نارمل کام نہیں ہے جو انہوں نے کیا. آخر دیکھیں نا، جب موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا اپنے عصا کا تو جادوگر سجدے میں گرے کہ نہیں گرے؟ آپ نے اتنا قرآن تو پڑھا ہوگا، میرے خیال ہے اس واقعے کا تو آپ کو اندازہ ہوگا. تو ہوا نا، معجزہ دیکھ کے ان کو یقین آ گیا کہ ہاں یہ موسیٰ علیہ السلام آرڈنری انسان نہیں ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو یہ سچ ہی کہہ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ 3 اتنی بڑے بڑے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے رسول کی بات پر ٹرسٹ کرنا نیچرل چیز بن جاتی ہے ہمارے لیے. کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط کہا ہوگا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. غیب کے بارے میں کبھی غلط بیانی وہ نہیں کر سکتے. تو جو قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے غیب کی خبروں پر ایمان لانا فرض ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے لوگوں کو بتائیں. تو رسولوں کو غیب پتہ کیسے چلتا تھا؟ اللہ بتاتا تھا، وحی کے ذریعے بتاتا تھا. وہی واحد ذریعہ ہے غیب جاننے کا، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طریقہ نہیں. اور جو کوئی غیب جاننے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. جو کہے کہ قسمت کا حال میں بتاتا ہوں، جھوٹ. جو کہے کل کیا ہونے والا ہے میں بتاتا ہوں، جھوٹ. جو کہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے میں بتاتا ہوں، جھوٹ. اور یہ سارا جھوٹ کا کاروبار ہے جس کو جو عام لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے. ہاروسکوپ کیا ہے؟ 100% جھوٹ. ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر قسمت کا حال بتانا 100% جھوٹ. 100% نہیں تو 99% تو ہے ہی. اس سے گیس ورک ہے نا. کسی نے بڑا اچھا کہا ہے کہ قسمت ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. تو ہاتھوں کی لکیروں پہ کیا لکھا ہوتا ہے اور کیا شوق سے دکھاتے ہیں. میری شادی کب ہوگی؟ ابھی اس میں اس کو کیا پتا تمہاری شادی کب ہوگی؟ اچھا میرے بچے کب ہوں گے؟ اس کو کیا پتا بچے کب ہوں گے؟ کیا کیا سوال پوچھتے ہیں لوگ ہاتھوں کی وجہ سے. اور جو ہاتھ دے کر بتائے، آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے کاہن کے پاس جانا اور نجومی کے پاس جانا. 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی. لہٰذا بہت بچنے کی ضرورت ہے. یہ سارا جھوٹ کا گورکھ دھندا ہے جو کہ انہوں نے چلایا ہوا ہے. غیب صرف کون جانتا تھا؟ رسول. بس اب غیب کا دروازہ بند ہے اس لیے کہ رسول ہی نہیں آئیں گے اب تو یہ صفت جڑی ہوئی ہے. یؤمنون بالغیب.
متقی لوگ جو ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں الحمدللہ، ہم نہیں شک کا شکار ہوتے. جو عقل پرست ہیں وہ پھر اپنا علاج خود ہی کر لیں، اور جو عقل کی لمیٹیشن کو نہیں سمجھتا وہ عقل مند ہے ہی نہیں. اور دوسری صفت کیا ہے ان کی؟ وہ یقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. فرائض نوافل سب اس میں شامل ہیں. ایک طرح سے قامہ یقیمو کا جو لفظ ہے یہ ہمیشہ نماز کے ساتھ آتا ہے. یقرؤون الصلاۃ نہیں آتا، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں. اس لیے کہ نماز صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے، نماز ایک پورا پروسیس ہے، پورا اس کا ایک سٹرکچر ہے. جیسے عمارت، عمارت کس چیز کا نام ہے؟ خالی چھت کا، یا خالی دیوار کا، یا خالی بنیاد کا؟ نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو مل کر عمارت بنتی ہیں تو عمارت قائم ہوتی ہے. اسی طرح نماز کا ایک پورا پروسیس ہے. اس کا ایک ظاہر ہے، اس کا ایک باطن ہے. نماز کا ایک جسم ہے اور نماز کی ایک روح ہے. تو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح طرح سے وضو کیا، صحیح طرح سے پھر اپنے آپ کو کور کیا، چاہے مرد ہو یا عورت. اس کے بعد صحیح ڈائریکشن میں رخ کیا، وقت کا احساس کیا کہ وقت ہو گیا ہے. ظہر سے پہلے ظہر نہیں پڑھ سکتے، عشاء سے پہلے عشاء نہیں پڑھ سکتے. اوقات کا اندازہ کیا اور اس طریقے سے نماز کے ارکان ادا کرے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور ساتھ ہی ساتھ جسم کے ساتھ ساتھ روح کی بھی حفاظت کری، اللہ کی طرف توجہ کرنے کی بھرپور کوشش کی اپنی طرف سے. تو یہ ہے دراصل نماز کا قائم کرنا. دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنائے. تو مومن کا، متقی کا ایک دلی رابطہ، ذہنی رابطہ نماز کے ساتھ جڑا رہتا ہے. ظاہری ارکان کا، اوقات کا، آداب کا خیال رکھتا ہے. اور نماز تو پھر احساس دلاتی ہے کہ اسی طرح ایک دن اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، سورہ مطففین میں ہم نے پڑھا تھا. نماز کا روٹ ورڈ جو آپ کو بتایا تھا، صاد لام واو یا صاد لام یا، اس میں آگ تاپنے کے مطلب تھے نا، یاد ہے آپ کو؟ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو یہ نماز کا آگ تاپنے سے کیا تعلق؟ بہت خوبصورت تعلق ہے. جیسے آگ پر تپا کر چیزوں کا کھوٹ نکالا جاتا ہے، ہوتا ہے نا، اسی طرح نماز کا صحیح طور پہ قائم کرنا انسان کو کفر سے، نفاق سے، شرک سے بالکل پاک کر دیتا ہے. حقیقت ہے یہ. سچی نماز اگر پڑھیں گے نا، عقیدہ کبھی نہیں بگڑے گا. جہاں بگاڑ ہے سب سے پہلے نماز کو دیکھیں. ایشو نماز کے اندر ہے سارے کا سارا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روک دیتی ہے انسان کو فحش سے اور برائیوں سے. تو گناہوں سے پاک کرتی ہے نماز. عادی نہیں ہو سکتا گناہوں کا نماز قائم کرنے والا. پڑھنے والے کی بات نہیں کر رہے، نماز قائم کرنے والا گناہوں کا عادی نہیں ہو سکتا. تو جس طرح آگ پر تپا کر ٹیڑھی چیزوں کو سیدھا کر دیتے ہیں، اسی طرح انسان کا گمراہیوں سے بچنا اور سیدھے راستے پر چلنا نماز کے ذریعے آسان ہو جاتا ہے. اور آگ کیا کرتی ہے؟ آگ حرارت فراہم کرتی ہے. اسی طرح نماز اللہ اور بندے کے تعلق میں وارمتھ رکھتی ہے. جذبات کی گرمی ہونی چاہیے، خالی خولی ٹکریں نہیں ہونی چاہیے. شوق سے، محبت سے اللہ کے آگے کھڑے ہوں، اللہ مجھ کو اور آپ کو ایسا بنائے. سارا ایشو میں سمجھتی ہوں جو ہماری ملیز ہے نا، مسلمانوں کا جو مرض ہے، وہ نماز کا پرابلم ہے. اچھے اچھوں کا اور برے سے بروں کا مسئلہ یہی ہے کہ یا تو نماز ہی نہیں ہے، قائم ہی نہیں ہے. ایک پڑھ لی، دوسری چھوڑ دی، تیسری پڑھ لی، چوتھی پڑھ لی، کوئی بھی نہیں پڑھی. چلو قصہ یہ ختم. کیوں نہیں پڑھی؟ شادی میں جانا ہے. کیوں نہیں پڑھی؟ بازار جانا ہے. کیوں نہیں پڑھی؟ میک اپ کر لیا مثال کے طور پہ. تو اب وضو کیسے کریں؟ اب وضو کر کے نکلیں گے کمرے سے، باتھ روم سے، تو کوئی پہچانے گا ہی نہیں.
تو سارا فاؤنڈیشن بہہ گیا اور نقلی پلکیں اتر گئیں تو بچا کیا منہ کے اوپر. تو بعض دفعہ ایسے ایسے ہمارے مسائل کریٹ ہوتے ہیں جن کو بچاتے بچاتے ہم اپنا آخرت کا نقصان کر بیٹھتے ہیں. تو لہٰذا یہ نماز کی حفاظت جو ہے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. ہم بہت اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں, اس کو تو پہلے دیکھیں. کہتے ہیں نا کہ کہاں تم ہورائزن کو دیکھ رہے ہو, قدم کے پاس پڑے پتھر سے ٹھوکر کھا رہے ہیں ہم مسلمان اس وقت. سب سے مشکل کام بچوں کو نماز پڑھوانا. نماز پڑھ لی, نماز پڑھ لی, نماز پڑھ لی, نماز پڑھ لی. ماؤں کا یہ رہتا ہے وظیفہ, جو خود نمازی مائیں ہیں ان کی فکر. کہیں بچے دور چلے گئے, نماز پڑھ لی. فجر کا وقت ہوا, اپنی فجر تو لگتا ہے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, وہ جو پوری فوج کو اٹھانا ہے جا کر ابھی الحمدللہ, وہ ایک کہانی ہے. اس کو اٹھایا وہ سو گیا, اس کو اٹھا کر آئے وہ سو گیا. اچھا تم کیوں لیٹے ہو؟ وہ بھائی باتھ روم کے اندر وضو کر رہے. بھائی خدا کا واسطہ نکل چکو. اب 4 بچے ہیں تو 4 باتھ روم تو نہیں ہو سکتے ہر گھر کے اندر. یہ سارے ایشوز ہیں نا. تو یہ بھی بڑی مبارک فکر ہے الحمدللہ. اس سے پریشان مت ہوا کریں, یہ اللہ کی توفیق ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے کہ آپ اس کے لیے پریشان ہیں. ورنہ بہت سی ماؤں کو کوئی فکر نہیں ہے, پڑھتے ہیں تو پڑھیں, نہیں پڑھتے تو نہ پڑھیں, وہ خود کون سا پڑھ رہی ہیں. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں نا پھر یہ اللہ سے تعلق رکھتی ہیں الحمدللہ. تو نماز کے اندر روح ہونی چاہیے, جذبات کی گرمی ہونی چاہیے, اللہ سے رابطہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں ہر عاقل بالغ مسلمان پہ فرض کی ہیں. یقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرنا ہے. کون اس سے بری ہے, کون ایگزمپٹڈ ہے؟ بچہ اور پاگل. بچے پہ فرض نہیں ہے, پاگل پہ فرض نہیں ہے. پاگل پہ تو کچھ بھی فرض نہیں ہے, اس لیے کہ جو فرائض ہیں ان کے ساتھ استطاعت ہونی چاہیے, ایبلٹی ٹو پرفارم دیم. اگر استطاعت نہیں ہے تو چیز فرض ہی نہیں ہے. تو لہٰذا محبت کے ساتھ, خوف کے ساتھ, امید کے جذبے کے ساتھ انسان اپنی نماز ادا کرے, نماز قائم کرے. تو نمازوں پر اس وقت میں اور آپ اپنے لیے یہ بنا لیں کہ کم از کم اب جو ظہر, عصر, مغرب, عشاء آنے والی ہے, ہم یہ 4 نمازیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح پڑھنے کی کوشش کریں گے. اور کبھی اپنے آپ سے مایوس نہ ہو. دیکھیں ہم انسان ہیں اور دماغ ہے ہمارا ایسا, چاروں طرف گھومتا ہے. اللہ نے رکھا ہی اس کو ایسا ہے. اتنی پاورفل مشینری دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہ اس کو لیزر شارپ رکھنا کسی چیز کے اوپر آسان کام نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو لوگ نماز میں کنسنٹریٹ کر لیتے ہیں ان کا کنسنٹریشن کتنا اچھا ہو جاتا ہے, وہ ہر کام بہترین طریقے سے کرنے کے قابل ہوتے ہیں. آپ کے پاس یہ پرچہ ہے نماز کا, نماز کی فرضیت اور فضیلت. اچھا اب ذرا اس کو اپنے سامنے رکھیے. پہلی حدیث دیکھیں, صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. مشہور ترین حدیث ہے, بنی الاسلام علی 5, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1, اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نمبر 2, نماز قائم کرنا. نمبر 3, زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 4, حج کرنا. نمبر 5, رمضان کے روزے رکھنا. اگلی حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور اس نہر میں ہر روز 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں, کسی قسم کا میل کچیل باقی نہیں رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے, اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے گناہ مٹا دیتا ہے. تو انسان پاک صاف ہو جاتا ہے نمازوں کے ذریعے سے. بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیرے میں مسجدوں کی طرف چل کر جانے والوں کو قیامت کے دن کامل روشنی کی خوشخبری دے دو. تو یہ اندھیرے کی نماز عشاء اور فجر, اور یہ مردوں کے لیے ہے, جماعت واجب ہے مردوں کے لیے, یہ مردوں کے پاس چوائس نہیں ہے. اپنے مردوں کو پلیز ترغیب دیں کہ وہ جا کے باجماعت نماز ادا کریں.
یہ اس طرح گھروں میں مردوں کا نماز پڑھنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، صرف کاہلی کی وجہ سے غیر اہم سمجھتے ہوئے یہ سوچنا کہ چلو بس گھر میں ہی نمٹا لیتے ہیں اوندھی سیدھی، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ گھروں میں نوافل پڑھے جاتے ہیں، سنتیں پڑھی جاتی ہیں، فرض جماعت سے ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے گھر کے مردوں کو ایسا بنا دے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کو مسجدوں کا امام بنا دے اور مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے۔ دیکھیں گھر کا مرد اگر ایسا ہونا تو کتنی آسانی ہو جاتی ہے گھر والوں کے لیے، الحمدللہ۔ اور جہاں مردوں کی طرف سے مخالفتیں آ رہی ہوتی ہیں وہاں دیکھیں عورتوں کی زندگیاں کتنی بھاری ہوتی ہیں۔ دین پر چلنا ایک ایک سٹیپ لگتا ہے کہ جیسے کہ پتھر بن گیا، ہر قدم پہ مخالفت، ہر قدم پہ مخالفت ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کا اپنی جگہ اجر ہے، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا۔ اگلی حدیث دیکھیں، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی، یعنی بریکٹ میں مسلمان اوبیسلی، آدمی اور شرک یا کفر کے درمیان حد فاصل ترک نماز ہے، کہ بین المرئی و بین الکفری و شرک ترک الصلاۃ، کہ نماز اگر چھوڑ دی تو اللہ کی نظر میں پھر کیا حیثیت ہے وہ انسان اچھی طرح سے سمجھ لے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز اثر فوت ہو جائے اس کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس کا اہل و عیال اور مال اور اسباب ہلاک ہو گیا ہو۔ اور کتنی آسانی سے اثر چھوڑ دیتے ہیں، اور لگتا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پہ تو لگتا ہے کہ نماز جیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرض ہی نہیں کی ہے۔ دلہنوں سے کہا جاتا ہے آج بھی نماز پڑھو گی، لگتا ہے کوئی بہت اچنبے کی بات ہے ان کا نماز پڑھنا۔ اور دلہن اور دولہا تو کیا پوری پوری بارات نماز چھوڑ دیتی ہے، دلہن والے، دولہا والے، اماں، خالیں، بہنیں، بھائی وغیرہ سب کوئی نہیں نماز پڑھ رہا، اور گھر بس آ رہے ہیں اپنے بچوں کا، اور سب سے کہتے پھر رہے ہیں دعا کرو خوش رہیں، دعا کرو آباد رہیں۔ اثر پڑی تھی کہ نہیں پڑی تھی؟ تو خیال ہی نہیں رہا، روز پڑھتے ہیں، آج کیا ہے پھر قضا کر لیں گے، تو خود ہی تو بد دعا دے رہے ہیں اپنے آپ کو۔ تو اثر کی نماز نہ پڑھنا یہ اپنے آپ کو بد دعا دینا ہے۔ تو دوسروں سے پھر توقع نہ کریں کہ اثر کی نماز سے کوئی سبقت لے جا سکے گا، اثر کی نماز کو کوئی اوور رائڈ نہیں کر سکے گا، کسی کی دعا اثر کی نماز کو اوور رائڈ نہیں کر سکتی۔ اگر اس نے بد دعا دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے یہ ایک طرح سے کہ اس کا مال برباد ہو گیا، اولاد ہلاک ہو گئی۔ اور بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے، اور جو حدیث بخاری مسلم دونوں میں آ جائے متفقن علیہ، اس کو کہتے ہیں یہ ہائیسٹ درجہ ہے اوتھینٹسٹی کا۔ قرآن کے بعد ساری دنیا کے لٹریچر میں قرآن کے بعد اگر کوئی ہائیسٹ اتھارٹی کوئی چیز رکھتی ہے، اوتھینٹسٹی رکھتی ہے، وہ بخاری مسلم کی حدیث۔ اس کا محال ہے جھوٹا ہونا، محال ہے غلط ہونا، محال مطلب امپاسبل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئے مٹا دیتی ہیں، اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اچھا کب؟ جب کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیا ہو، اجتناب یعنی بچا گیا ہو۔ تو یہاں جو گناہ مٹنے کا ذکر ہے وہ صغیرہ گناہوں کا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ، ٹھیک ہے۔ جو کبیرہ گناہ ہیں وہ کس سے مٹتے ہیں؟ استغفار، اس کے لیے استغفار ضروری ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اگلی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحقیق قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ اگر نماز نکلی صحیح تو باقی سب صحیح، سمجھے کہ یہ پاسورڈ ہے اعمال نامے کا۔ اگر پاسورڈ ہی نہیں پڑا تو اعمال نامے کے اندر ہوتی رہیں نیکیاں، اعمال نامہ کھلنا ہی نہیں، جب کھلنا ہی نہیں تو اجر کہاں سے ملے گا؟ تو نماز سے آغاز ہوگا، نمازیں ٹھیک ہوں گی تو باقی اعمال نامہ پھر دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی نمازوں کو معراج بنا دے حقیقت میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ اگر نماز سنت کے مطابق درست ہوئی تو بندہ کامیاب اور کامران ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوئی
یعنی سنت کے مطابق نہ پائی گئی تو ناکام اور نامراد ہوگا۔ اگر بندے کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو رب تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کے نامہ اعمال میں دیکھو کوئی نفلی عبادت ہے، اگر ہوئی تو نوافل کے ساتھ فرائض کی کمی پوری کی جائے گی، اور اسی طرح باقی اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ یعنی کیا مراد ہے کہ اگر روزے کم ہوئے، کچھ چھوڑ دیے، فرض اکے دکا رہ گئے ادھر ادھر، تو کہا جائے گا کوئی نفلی روزے رکھے تھے اس نے، تو نفلی روزوں کو فرض بنا کر اعمال نامے میں ڈالا جائے گا اور وہ جو کمی ہے وہ پوری کر دی جائے گی۔ تو یہ ہے دراصل یقیمون الصلاۃ کہ نماز کو قائم کرنا ہے، کوئی چوائس نہیں ہے، ایبسلیوٹ فرض ہے، مومن کی پہچان ہے۔ کہیں نماز پڑھتے ہوئے نہ شرمائے، کہیں نہیں، نیور۔ آپ دنیا کے کسی کونے کھدرے گوشے کے اندر ہوں، اور جس کو نماز کی فکر ہوگی وہ پھر نماز کا انتظام کرے گا۔ اب تو سیل فونز کے اندر ایپس آ گئے ہیں، قبلہ ایپ ہے، آپ کو قبلہ بتا دیتا ہے۔ ایسا بھی ایپ سنا ہے میں نے کہ کوئی ہے کہ آپ جس مقام پر ہوں اس جگہ کی نماز کا ٹائم بتا دیتا ہے، سنا ہے آپ نے؟ جی، تو وہ آپ جہاں بھی ہیں، آپ جہاز میں ہیں، آپ ٹرین میں ہیں، آپ پانی کے جہاز میں، آپ امریکہ میں، افریقہ میں، جہاں ہیں وہ آپ کو بتا دے گا کہ بھئی یہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا نماز کسی حال میں کہیں نہیں چھوڑنی۔ بس یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری نماز بہت اچھی بنا دے۔ اور یہ دعا کس نے کی تھی؟ میں اور آپ کیسے نہیں کریں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، جو خود بیت اللہ بنا رہے تھے کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور اللہ میری اولاد کو بھی، ربنا وتقبل دعائی، اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما لے۔ تو یہ دعا کیا کریں ہاتھ پھیلا پھیلا کے اللہ سے کہ اللہ مجھ کو پکا نمازی بنا دے، اللہ میری نمازوں کو قبول فرما لے، اللہ میری نمازوں کو میرے لیے نور بنا دے، میرے لیے برہان بنا دے قیامت کے دن۔ اللہ میرے اعمال نامے سے میری نمازیں نکلیں، میرے ہی اعمال نامے سے نکلیں۔ نمازیں خود پڑھتے ہیں، غیبت بے نمازیوں کی کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری نمازیں سب ان کی اعمال نامے سے نکل رہی ہوں قیامت کے دن۔ ایک ریلیجس غیبت بھی تو ہوتی ہے نا، سب سے خطرناک چیز ہے۔ وہ دین کے پردے میں ہو رہی ہوتی ہے اور اندازہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم غیبت کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ بیچارہ دیکھو نماز ہی نہیں پڑھتا، کیا ہوا یہ غیبت ہے۔ اس کو کہیں نا جا کر کہ تم نماز پڑھو۔ اور دوسرا، جو ہمارے جونیئر ہیں، ہمارے ماتحت کام کرنے والے ہیں، ان کی نماز کا اہتمام کیجیے۔ یہ اللہ نہ صرف میری نماز کا مجھ سے پوچھے گا، جو میرے گھر والے ہیں ان کی نماز کا بھی مجھ سے پوچھے گا کہ وہ جو جھاڑو پوچھا کرنے والی آتی تھی، پتہ تھا نا مسلمان ہے، سارے کام تو کرا لیے، یہاں سے کچرا نکالو، بیڈ کور سیدھا کرو، تو یہ اتنا نہیں کہہ سکتے تھے کہ نماز پڑھو؟ اللہ کا حق یاد ہی نہیں آیا؟ اپنے کام میں ہم کتنے پرٹیکولر ہیں، 19 سے 20 برداشت نہیں کرتے، اور اتنا بڑا اللہ کا حق ضائع ہو رہا ہے، اس کی فکر نہیں کرتے۔ ڈرائیور ہے، اگر اللہ نے ڈرائیور دیا ہے آپ میں سے کسی کو، تو اس کی نماز کی فکر کریں، اس سے کہیں جا نماز گاڑی میں رکھو، پانی کی بوتل رکھو۔ عام طور پہ ریزن کیا ہے؟ وضو نہیں ہے ہمارا، تو بتائیں، طریقہ بتائیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے، اور کہیں کہ اچھا میں بازار جا رہی ہوں یا فلاں جگہ ملنے جا رہی ہوں، میں اتنی دیر میں آؤں گی، نماز کا ٹائم آئے گا، آپ نماز پڑھ لیں پلیز، کہہ کے جائیں، بتائیں۔ چوکیدار جو اللہ نے آپ کو جو دیا، دیکھیں جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہے نا، اس کو اتنا زیادہ اواب ہونے کی ضرورت ہے، اتنا زیادہ اللہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اتنے ساری چیزوں کی ذمہ داری اللہ نے ڈال دی ہے۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ تو فارغ ہے اپنی جان کے ساتھ، نہ نوکر نہ چاکر، قصہ ختم، اپنی جان لے کر بیٹھے رہے الحمدللہ۔ جن کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے تو نعمتوں کے ساتھ تو بے ذمہ داریاں بھی آتی ہیں۔ تو یہ خالی بیگم صاحب کا کام نہیں ہے نماز پڑھنا، ہر مسلمان کا کام ہے۔ صاحب اگر جا رہے ہیں، ان کو چاہیے وہ اپنے چوکیدار ڈرائیور کو لے جائیں مسجد کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے میرے ساتھ، اور نہیں تو ساتھ کھڑا کر لیں، جماعت کر لیں دونوں۔ اور جماعت کرنے کے اندر اسٹیٹس کا ڈفرنس کوئی چیز نہیں ہوتی کہ وہ ڈرائیور ہے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، یا چوکیدار ہے جمع دار ہے تو ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور پاکی ناپاکی کے بارے میں آپ نے جو پڑھا ہے وہ بتائیں لوگوں کو۔ خالی باتھ روم دھونے سے کوئی ناپاک نہیں ہو جاتا۔ اب ماسی اس کو بولیں نا میٹ کو کہ چلو نماز پڑھو، کہ باجی کپڑے ہی پاک نہیں ہیں، ایک جوڑا نکال کر دے دیں اپنا
کہ لو یہ پہنو اور چلو نماز پڑھو. تو کچھ انسینٹیو دینا ہوگا. آپ کہیں کہ تمہاری تنخواہ میں سے میں تم کو جب تم ایک نماز پڑھو گی نا میں تم کو مثال کے طور پہ 50 روپے دوں گی, چلو 10 روپے دوں گی, بس جو افورڈ کر سکیں. کوئی انسینٹیو تو دیں, پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالی. تو لہٰذا ہمیں اس نماز کو اسٹیبلش کرنے والا بننا ہے, خالی اپنے حد تک نہیں, اپنی اولاد کی حد تک نہیں, ارد گرد کو دیکھیں انشاءاللہ کہ کیا ہو رہا ہے. وہ یقیمون الصلاۃ, اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. کون خرچ کرتا ہے؟ متقی. نماز قائم کون کرتا ہے؟ متقی. غیب پر ایمان کون رکھتا ہے؟ متقی. تو قرآن کی جو آغاز کی آیات ہم پڑھ رہے ہیں, یہیں اللہ تعالیٰ نے متقی کی شخصیت بتا دی. خرچ کرنے والا کیسا ہوتا ہے؟ بہت اچھا ہوتا ہے. ہم سب کو دینے والے بہت اچھے لگتے ہیں. اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے کہ جن کا رویہ یہ ہو کہ ہم دوسروں سے کہیں کہ آؤ گے تو کیا لاؤ گے, اور ہم آئیں گے تو کیا دو گے. اللہ اس سے بچائے. فقیر کا ہاتھ پھیلانا ہم کو اچھا نہیں لگتا, میٹ کا مانگنا اچھا نہیں لگتا, اور ہم جو تحفوں کی امید لگا کر بیٹھے رہتے ہیں اور لفافوں کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں, وہ کیسا ہے؟ وہ کیا چیز ہے بتائیں؟ کوئی بھیک مانگے یا تحفہ مانگے, مانگنے والا تو مانگنے والا ہی ہے. تو یہاں مانگنے والی شخصیت نہیں ہوتی متقی کی, یہ بڑی پہچان ہے اس کی. اعلیٰ ظرف ہوتا ہے, لینے والا نہیں ہوتا, دینے والا ہوتا ہے. اور رزقناہم, کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے کہ جو نعمتیں متقی کے پاس ہوتی ہیں اپنا کمال نہیں سمجھتا, اپنی شان نہیں سمجھتا, پتہ ہے کہ اللہ نے دی ہیں, مالک تو اللہ ہے. میرے پاس امانت, کوئی تعریف کرے شرمندہ ہو جائے انسان کہ میرا کیا کمال ہے اس کے اندر, میرا تھوڑی ہے, اللہ نے دیا ہے. اور فوراً دل سے دعا نکلے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہ میرا آسان حساب لے. تو رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. رزق کیا ہے؟ نصیب جو اللہ نے دیا. اللہ نے عقل یا صلاحیت, کوئی ٹیلنٹ, کوئی انٹیلیجنس, کوئی آئی کیو, کوئی نالج, کوئی علم, کوئی دولت, کوئی پیسہ, قوت اللہ نے دی ہے, صحت دی ہے, کوئی اللہ نے کچھ سٹیٹس دیا. ہوتا ہے خاندان میں بعض لوگوں کا سٹیٹس بڑا اعلیٰ ہوتا ہے نا, بڑی عزت کرتے ہیں کچھ لوگوں کی خاندان میں. کوئی عہدہ ایسا ہے معاشرے کے اندر جو کہ بڑا ہی باعزت اور آنریبل عہدہ ہے, تو ان سب چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کرتے ہیں. بعض دفعہ بڑے بڑے خوبصورت خوبصورت گھروں میں 2-2 3-3 4-4 ہزار گز کے گھروں میں درس ہوتے ہیں, اتنا خوبصورت لان ہوتا ہے ان کا, وہاں وہ درس کرتے ہیں. تو کریں, جب اللہ نے اتنا بڑا ڈرائنگ روم دے دیا, اتنا بڑا بیسمنٹ دے دیا, اتنا خوبصورت لان دے دیا, تو اس کو لگائیں نا اللہ کی راہ میں. روز نہیں, مما اللہ نے کہا اس میں سے جو ہم نے دیا تھوڑا سا, کبھی نہ کبھی, سال میں ایک دفعہ, 6 مہینے میں ایک دفعہ, کبھی نہ کبھی تو کر سکتے ہیں. تو اس کو ذرا جو خرچ کیا انہوں نے, اس کو ذرا آپ آگے تک جوڑتے چلے جائیں. جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا ان کا ایمان ہے کہ بدلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا. تو جو کچھ خرچ کیا اس کا اجر کہاں جمع ہو رہا ہے؟ غیب میں جمع ہو رہا ہے, اس لیے کہ یؤمنون بالغیب والے لوگ ہیں. اور انفاق جو ہوتا ہے, ينفقون کا جو ذکر ہے, انفاق ایسا خرچ کرنا ہوتا ہے جس سے مطلوب اللہ کی رضا اور جنت کا حصول ہو. آگ سے بچنا, جنت حاصل کرنا, اس کے لیے انفاق کے آگے ایڈ کرتے ہیں فی سبیل اللہ. تو اس انفاق کے اندر ہم نے کئی چیزیں ڈسکس کیں جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں. اسلام کو سبھی چیزوں کی ضرورت ہے. اسلام کو خالی پیسے کی ضرورت نہیں ہے, اسلام کو ہمارے وقت کی ضرورت ہے. یہ جو آپ وقت یہاں لگا رہی ہیں نا, اس کی قیمت اللہ ہی دے گا آپ کو, کوئی دے نہیں سکتا. یہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 5 منٹ بچا لیں گے تو اللہ سے بچا کر کریں گے کیا؟ کوئی برکت نہیں ہوگی,
کوئی برکت نہیں ہونی اگر اللہ سے کمٹمنٹ کر کے 9 to 12:30 کا کمٹمنٹ ہم سے نہیں کیا آپ نے. ہم کیا دے سکتے ہیں آپ کو؟ ہم تو ایک چائے کی پیالی بھی نہیں دے سکتے آپ کو. سچی بات ہے. آپ جانیں، آپ کا رب جانے، آپ اپنے رب کے نام پر آئی ہیں. اگر آپ نے 10 منٹ بچائے یا 15 منٹ خرچ نہیں کیے اور آپ نے اس میں سے کارنر کٹ کر لیا تو آپ جانیں، آپ کا رب جانے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بہت سے بہت یہ کہہ سکتے ہیں ہم سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے. آپ کہیں گے نہ دیں تو نہ لیں، لیکن اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست رکھیں اور اللہ سے کمٹمنٹ کر کے آپ آزما کے دیکھ لیں کہ اللہ سے کمٹ کر کے جب کارنر کٹ کرتے ہیں کوئی برکت نہیں ہوتی اس کے اندر، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. 20 منٹ میں کچھ نہیں کر سکیں گے. بستر پر لیٹیں گے تو گلٹ، جانا ہے جانا ہے جانا ہے کلاس میں. اس سے بہتر ہے کہ نہ سوئیں، فجر کے بعد پہنچ جائیں، 10 منٹ پہلے پہنچ جائیں، وہ زیادہ بہتر ہے. تو اللہ سے کے نام پہ خرچ کرنے والے اس طرح کی حرکتیں پھر اللہ کے ساتھ نہیں کرتے. دے دیا اللہ کو تو دے دیا بس. وہ 2 زیادہ ہی دیتے ہیں، 2 کم کرنے کا نہیں سوچتے. اور یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں حلال ذرائع سے حاصل کی ہے اور حلال چیز ہی خرچ کریں گے. جوئے کے مال سے، چوری کے مال سے حاصل کیا ہوا مال نہ ہو. تو یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ حلال میں سے خرچ کرتے ہیں؟ مما رزقناہم ینفقون. کیسے پتہ چلا کہ وہ حلال سے ہی خرچ کرتے ہیں؟ متقی جو ہیں اس لیے متقی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور اس میں بخل کی اور کنجوسی کی بھی ٹوٹل نفی ہے کہ متقی ٹائٹ فسٹڈ نہیں ہوتا. متقی کی پرسنالٹی کیسی ہوتی ہے؟ میگنانمس، سخی، شیئر کرنے والا، کیئر کرنے والا. ایمانداری سے کماتا ہے اور فار اے گڈ کاز خرچ کرتا ہے. اور یہ نہیں کہا یہاں پر اللہ نے کہاں خرچ کرتا ہے، ینفقون کہہ کے چھوڑ دیا. یہ نہیں کہا کہ کہاں خرچ کرتا ہے، اوپن چھوڑ دیا تاکہ وسعت آ جائے. بڑا ڈائیورس اس کا پورٹ فولیو ہے. وہ ہر چیز کے سٹاک خرید لیتا ہے آخرت کے. خاندان والوں کو بھی دے دے گا اور غیروں کو بھی دے دے گا، غریبوں کو بھی دے دے گا. تھوڑا سی اپنا ٹائم بھی لگائے گا، تھوڑا پیسہ بھی لگائے گا، تھوڑی صلاحیت بھی لگائے گا، تھوڑے جذبات بھی لگائے گا. جو اللہ نے جذبے رکھے ہیں ہمارے دل کے اندر، محبت کے، ہمدردی کے، وہ بھی اللہ کے نام پہ لگائیں. محبت کے ساتھ بلائیں لوگوں کو دین کی طرف. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو متقی ہوتا ہے نہ صرف یہ کہ اس میں فائنینشیل انٹیگریٹی ہوتی ہے، فائنینشیل آنیسٹی ہوتی ہے. جو عنقا ہے دنیا کے اندر، اتنے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں دنیا میں جو فائنینس پڑھاتے سکھاتے ہیں، اور اس میں سے جو لوگ پڑھ پڑھ کے نکلے ہیں انہوں نے کیا حال کیا دنیا کا، کتنے بڑے بڑے فراڈ کیے ہیں انہوں نے. تو متقی تو ایسا نہیں ہو سکتا. اسلام تو وہ مدرسہ ہے، قرآن تو وہ مدرسہ ہے، سب سے پہلے وہ ایمانداری سکھاتا ہے. تو معاشی طور پر ایماندار ہوتے ہیں اور کھلے ہاتھ والے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے الحمدللہ متقیوں کی. اور پھر آگے انشاءاللہ تعالی مزید کچھ صفات آ رہی ہیں، پھر وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے.